یہ ہے وقت میڈیا، یہ ادب کی بزم ہے، اردو کی محفل ہے۔ ایک اور اس مشاعرے کو پروقار اور میں خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام وقت میڈیا کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو زبان، ہماری جو پہچان اردو ہے، اگر وہ اپنی کسی محفل کا آغاز کرتی ہے، اگر وہ گفتگو کی کوشش کرتی ہے، تو جہاں ہم نے نعت شریف سے اس محفل کا آغاز کیا، اس کے بعد ہم حب الوطنی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی سرزمین کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے وطن ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے اپنے، گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے اپنے، بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے۔ گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے اپنے، بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے۔ جسم کے کتنے بھی ہو جائیں ہمارے ٹکڑے، ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ جسم کے کتنے بھی ہو جائیں ہمارے ٹکڑے، ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، یہ آپ کی جو سماعتیں بیدار ہوئی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اور زیادہ بیدار ہو جائے، یہ مشاعرہ یہیں سے اپنے شباب پر پہنچ جائے، اور جو ہمارے کچھ صحافی دوست یا بیٹھے ہوئے ہیں یا مختلف یوٹیوب چینل جو اس مشاعرے کو کور کر رہے ہیں، وہ ایک پیغام یہ جانا چاہیے کہ اردو نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے تو اپنے وطن ہندوستان کے نام سے کیا ہے، اپنی سرزمین، اپنے ملک کے نام سے کیا ہے۔ آئیے دوستو، اس مشاعرے کو اور اس کی عظمتوں میں اور اضافہ کرنے کے لیے، اس مشاعرے کو اور پروقار بنانے کے لیے عالم ادب کی اس معروف خاتون کا استقبال کرتے ہیں جس کی آواز سن کر سماعتیں رقص کرنے لگتی ہیں۔ اور بلکہ مختصر میں یہ کہہ دوں کہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں جو شخص اردو جانتا ہے، وہ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کو جانتا ہے۔ اس مشاعرے کا یہ خوبصورت دور، یہ خوبصورت لمحات میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ایک مخصوص گیت سے اس مشاعرے کو اور اس کی عظمتوں میں اضافہ کیا جائے، اور جناب جوہر کانپوری صاحب کے ان 4 مصروں کے ساتھ میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، جس سماعتوں کی ہمیں مجھے آرزو تھی، توقع تھی، وہ آپ نے مکمل اس کا ثبوت پیش کیا۔ تو آئیے انہی تالیوں کی روشنی میں دوبارہ سے زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے ہمارے عالم ادب کی معروف شاعرہ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ تشریف لائیں، اپنے مخصوص گیت سے اس مشاعرے کا خوبصورت آغاز فرمائیں۔ سبھی دھرموں کا یہاں مان بھی سمان بھی ہے، سبھی دھرموں کا یہاں مان بھی سمان بھی ہے، لب پہ گیتا بھی ہے اور سینوں میں قرآن بھی ہے، لب پہ گیتا بھی ہے اور سینوں میں قرآن بھی ہے، امن کے پیار کے، امن کے پیار کے بہتے ہیں یہاں گنگو جمن۔ کیا کہنے، یہ وطن میرا وطن زندہ باد، یہ وطن میرا وطن، یہ محبت کی زمین ہے، یہ شہیدوں کا چمن۔ کیا کہنے، یہ وطن میرا وطن، یہ زندہ باد، زندہ باد، میرا وطن۔ واہ 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 صاحب۔ آئیے دوستو، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ آپ کی سماعتیں اب شاد بھی ہو چکی ہیں، آباد بھی ہو چکی ہیں۔ مر کے مٹی میں ملوں گا کھاد ہو جاؤں گا میں، مر کے مٹی میں ملوں گا کھاد ہو جاؤں گا میں، پھر کھلوں گا شاخ پر آباد ہو جاؤں گا میں، مر کے مٹی میں ملوں گا کھاد ہو جاؤں گا میں، پھر کھلوں گا شاخ پر آباد ہو جاؤں گا میں، اپنی زلفوں کو ہوا کے سامنے مت کھولنا ورنہ خوشبو کی طرح آزاد ہو جاؤں گا میں، ورنہ آپ کے لطف میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ لطف جو صرف آپ کی زبان تک محدود نہ رہے بلکہ وہ آپ کے ذہن کی غذا بن سکے۔ ایک ایسے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں جس کے کلام سے، جس کی آواز سے، جس کے انداز سے یہ مشاعرہ اور پروقار بھی بن جائے گا اور پرضیاء بھی بن جائے گا۔ مہاراشٹر کی ایک ادبی بستی جسے ہم سب لوگ مالیگاؤں ضرور کہتے ہیں، مگر اس کی ادبی شناخت مہاراشٹر کے بڑے بڑے شہروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ قبیلہ جو متحد تھا کبھی، وہ قبیلہ جو متحد تھا کبھی،
آج ٹکڑوں میں بٹ گیا کیسے، سر سے پا تک میں ایک اندھیرا ہوں، کہہ رہے ہو مجھے ضیا کیسے، سر سے پا تک میں ایک اندھیرا ہوں، کہہ رہے ہو مجھے ضیا کیسے۔ جس شاعر کو آپ نے اپنی محبتوں سے، آپ نے اپنی داد و تحسین سے، آپ نے اپنی نوازشات سے پرضیا بنایا ہے، اور جس نے ہمارے عالم ادب کے مشاعروں کو منور کیا ہے، اس شخصیت کا نام نامی، اسم گرامی، عالم ادب کی محبوب شخصیت جناب الطاف ضیاء سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے، تشریف لائیں اور اپنے مخصوص کلام سے ہم سبھی کو نوازیں۔ جناب الطاف ضیاء صاحب۔ اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، واہ واہ، زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے، واہ 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 بھائی واہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک بات میں اب یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان صورت سے خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ اپنی سیرت سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان صرف اپنے نام سے سندر نہیں بنتا بلکہ وہ اپنے کام سے سندر بن جایا کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے آپ بظاہر اس کے نام سے سندر نہ مانیں مگر اس شخص کو اس کے کام نے اسے سندر بنایا ہے کہ اس نے غمزدہ لوگوں کو مسرتیں تقسیم کی ہیں۔ کبھی ندا فاضلی نے کہا تھا کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے، اور گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو دوستو، جس شاعر نے اپنے غم کو اپنے کہکہوں میں سمیٹ کر پورے عالم ادب کو مسرتیں تقسیم کی ہیں، آئیے اس شاعر کا استقبال کرتے ہیں جسے یہ عالم ادب جناب سندر مالیگاوی کے نام سے جانتا ہے۔ یہ شادی کا مشاعرہ ہے۔ میں یہ مطلع اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اور شہزی صاحب یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اور ارباز صاحب آپ کے حوالے سے، کہ روز کے جھگڑوں سے داماد نے تنگ آ کے کہا، روز کے جھگڑوں سے داماد نے تنگ آ کے کہا، ٹھوکریں ماریے دتکاریے دیجے گالی، اپنا گھر چھوڑ کے ہم آپ کے گھر آئے ہیں، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ بوڑھی ہو کر جوان لگتی ہو، کیا کہنے، واہ بھائی واہ واہ، بوڑھی ہو کر جوان لگتی ہو، جوان لگتی ہو، تم تو ریکھا سمان لگتی ہو۔ کیا کہنے بھائی واہ، کیا انداز ہے بھائی سندر صاحب، واہ۔ بوڑھی ہو کر جوان لگتی ہو، تم تو ریکھا سمان لگتی ہو، اور لالی پاؤڈر کی چوڑی گجرے کی چلتی پھرتی دکان لگتی ہو۔ واہ بھائی واہ واہ، لالی پاؤڈر کی چوڑی گجرے کی چلتی پھرتی دکان لگتی ہو، اور جب محبت سے پیش آتی ہو پھر بنارس کا پان لگتی ہو۔ واہ، سندر صاحب نے واقعی اس مشاعرے کو سندر بنایا، مگر کچھ الفاظ کسی خاص شخصیت سے منسوب ہوتے ہیں۔ اگر لفظ سندر کی بات کریں تو ہمیں ایک خاتون سے ملاقات کرنی ہوگی جو اس کی صحیح ویاکھیا، اس کا صحیح ایکسپلینیشن، اس کی صحیح تشریح فرماتی ہو۔ صرف دو ہی شبدوں میں پریم کی کہانی ہے، صرف دو ہی شبدوں میں پریم کی کہانی ہے، ایک ہے شبد سندرتا دوسرا جوانی ہے۔ صرف دو ہی شبدوں میں پریم کی کہانی ہے، ایک ہے شبد سندرتا دوسرا جوانی ہے، ان نشیلی آنکھوں سے جب شراب پی ہم نے، اس شراب کے آگے ہر شراب پانی ہے، اس شراب کے آگے ہر شراب پانی ہے۔ دوستو، اس ماحول کو اور معطر کرنے کے لیے، اس فضا میں خوشبو پھیلانے کے لیے، ماحول کو مشکبار کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسی ممتاز ہوا کی ضرورت ہے جس میں صبح صادق کی رنگینیاں بھی ہیں تو وہیں غروب آفتاب کی نصیحت بھی ہے، وہ ہوا جس میں محبت کی بے چینیاں اور شوخی بھی ہیں تو وہیں پریم کی پراکاشٹھا، تیاگ،
تپسیا اور سمرپن کا بھی ذکر ہے۔ وہ خاتون جو ہمارے مشاعروں میں جتنی مقبول ہے اس سے کہیں زیادہ محبت ہمارے ہندوستان کے کوی سمیلنوں میں انہیں محبتوں سے نوازا جاتا ہے۔ میں نہایت خلوص کے ساتھ محترمہ ممتاز نسیم جو دیارے شہر سر سید کا پرچم لے کر پوری اردو دنیا میں لہراتی ہیں، ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ گلشن میں یہ کمال تمہیں دیکھ کر ہوا، پھولوں کا رنگ لال تمہیں دیکھ کر ہوا، خوشبو سے کس زبان میں باتیں کریں گے لوگ، محفل میں یہ سوال تمہیں دیکھ کر ہوا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے، محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص کلام سے، گیت سے، مکتک سے نوازیں۔ دوبارہ سے استقبال فرمائیے۔ میں نے ممتاز سوچا نہیں تھا، میں نے ممتاز سوچا نہیں تھا، ایسا بھی وقت آئے گا ایک دن، ایسا بھی وقت آئے گا ایک دن، تم کو مرنا گوارا نہ ہوگا، ہم کو جینا گوارا نہ ہوگا، واہ 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 تم واہ، کو مرنا گوارا نہ ہوگا، نہ ہوگا، ہم کو جینا گوارا نہ ہوگا، گوارا نہ ہوگا، میرے سر کی قسم کھاؤ تم کو کیا کہنے ہیں، کوئی بھی مجھ سے پیارا نہ ہوگا۔ نہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ۔ دوستو، اس سلسلے کو اور پروقار بناتے ہوئے اپنی فہرست کے ایک سورج سے ملاقات کرتے ہیں جس نے اپنے الفاظ کی درخشانی سے ہماری بہت سی تاریک راہوں کو روشن کیا ہے۔ وہ شاعر جس کے کلام میں محبت بھی ہے، صداقت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ وہ شاعر جس نے اپنے کلام کو عوام کے لیے بہت آسان بنا کر پیش کیا ہے اور ان کے کلام میں زندگی کے تمام تجربات کے ساتھ ساتھ محبت کا بھی ذکر ہے اور حالات کی بدلتی ہوئی تبدیلیوں کا بھی ذکر ہے، حالات کی ناہمواریوں کا بھی ذکر ہے۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، ہر سو لگیں گے مجھ سے صداقت کے اشتہار، ہر سو محبتوں کے سبق چھوڑ جاؤں گا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے ہماری فہرست کے بڑے ہی معتبر اور محترم شاعر جناب خورشید حیدر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ زوردار تالیوں سے اپنی سماعتوں کو یکجا کرتے ہوئے استقبال فرمائیے جناب خورشید حیدر مظفر نقوی۔ یہ تو گزارش ہے آپ سے۔ اپنے ہندوستان کو دیکھو، بڑی گالیاں کھائی ہیں اس مطلب کو پڑھ کے میں نے، اور کیا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ پوچھئے مت بس، لیکن بہرحال جو تخلیق ہے وہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، سنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اپنے ہندوستان کو دیکھو، شہروں کے بازاروں میں کیا کہنے، بھوکے بچے پتے چاٹے، کتے گھومے کاروں میں، کیا نقشہ پیش کیا ہے، واہ، پتے چاٹے کتے گھومے کاروں میں، بھوکے بچے پتے چاٹے، کتے گھومے کاروں میں۔ بہت شکریہ، بہت۔ اس دور میں اس مقام پہ میں اس عالمی شہرت یافتہ خاتون کا استقبال کرنا چاہتا ہوں جو صرف اس مشاعرے کی زینت نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں ہمارے ہندوستان کی زینت ہے۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں، عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں، وہ مجھ سے ستاروں کا پتہ پوچھ رہا ہے، ہیرے کی طرح جس کی انگوٹھی میں جڑی ہوں، وہ مجھ سے ستاروں کا پتہ پوچھ رہا ہے، ہیرے کی طرح جس کی انگوٹھی میں جڑی ہوں۔ تو آئیے حضرات، دور حاضر کی وہ معروف شاعرہ، دور حاضر کی وہ مقبول شاعرہ جس نے دور حاضر میں نسوانی احساسات کی وہ ترجمانی کی ہے کہ آج اس نے نسوانی احساسات کو جو عظمت بخشی ہے وہ پوری اردو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی، اور بلکہ مختصر میں یہ کہہ دوں کہ پوری اردو دنیا میں ہندوستان اس لیے بھی ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے پاس شبینہ ادیب موجود ہیں۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، بس صرف 4 مصرے آپ ہی کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ تشنگی دل کی بجھانا تو خبر کر دینا، اشک آنکھوں میں چھپانا تو
خبر کر دینا، ہم نے کچھ گیت لکھے ہیں جو سنانے ہیں تمہیں، تم کبھی بزم سجانا تو خبر کر دینا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ شخصیت محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ سب نے مجھے حکم دیا واہ واہ واہ، اس شعر کے لیے میں پڑھتی ہوں۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ، جو خاندانی رئیس ہیں وہ، مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، خاموش لب ہے جھکی ہیں پلکیں، کیا کہیں دلوں میں الفت نہیں ہے، اور ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، کیا کہنے۔ واہ، دانش بھائی بہت ہوشیار ہیں، دیکھیے وہاں جا کے بیٹھ گئے جی پہلے ہی بدل لی ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، واہ، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ واہ بھائی، اب جس شخصیت کے منتظر ہیں، جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے، نتیجہ کچھ ہو وہیں پر دیا جلانا ہے۔ اور دوستوں، جو تیز ہواؤں میں دیا جلانے کا حوصلہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی اسے اتنی ہمت عطا کرتا ہے کہ پوری دنیا اس کا جوہر تسلیم کرتی ہے۔ وہ شخصیت جس نے اپنے افکار سے بکھری ہوئی قوم کے شیرازے کو یکجا کیا، وہ شخصیت جس نے حال و ماضی کی بڑے ہی صداقت کے ساتھ مکمل عکاسی فرمائی، وہ شخصیت کہ ایک ایسے اچھوتے مضامین جنہیں رقم کرنے میں مورخ صفحات بھر دے، ایک مصرے میں صدیوں کی داستانیں کیسے بیان ہوتی ہیں، وہ شخصیت جس کی زبان کی بلندی نے آسمان کو چھوا ہے، جس نے سیاست کو بھی انسانیت کی راہ دکھائی ہے۔ رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا، گھر سے جانے دیے سڑکوں پہ اجالے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے، دولت آئی ہے تو کتے نہیں پالے ہم نے، دولت آئی ہے تو کتے نہیں پالے ہم نے۔ کچھ ایسی ہی نصیحت، کچھ ایسے ہی تیور رکھنے والی شخصیت، پوری اردو دنیا کی ممتاز شخصیت، ہمیں یہ فخر ہے کہ آج وہ ہمارے اس ڈائز کی زینت ہے۔ آئیے زوردار تالیوں سے استقبال کرتے ہیں جناب جوہر کانپوری صاحب، تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں جناب جوہر کانپوری صاحب۔ کوئی امام تھوڑی ہے دکاندار ہے، کوئی امام تھوڑی ہے، جو تم کہو وہی لکھوں، واہ، جو تم کہو بولوں، واہ، جو تم کہو وہی لکھوں، جو تم کہو بولوں، میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے۔ واہ 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 واہ، جو تم کہو وہی لکھوں، جو تم کہو بولوں، جو تم کہو وہی لکھوں، کیا کہنے، جو تم واہ، کہو بولوں، واہ 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 واہ، میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے، میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے، محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام۔ واہ 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 واہ، میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے، محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام، کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے۔ ارے واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ بھائی کیا بڑا شعر ہوا ہے، واہ 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 واہ۔ دوستو، رامپور کے تمام ادب نواز سامعین تشریف رکھتے ہیں، صاحب صدر سے ملاقات کرنے کا وقت آ چلا ہے۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور رامپور والوں آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ یہ کس کا نام لکھتے ہو ہمارے نام کے اوپر، یہ کس کا نام لکھتے ہو ہمارے نام کے اوپر، کہیں کچھ اور پہنا جاتا ہے احرام کے اوپر، کہیں کچھ اور پہنا جاتا ہے احرام کے اوپر۔ آئیے حضرات، احمد فراز کے ایک یہ اشعار آپ نے بہت بار سنے ہوں گے
مگر اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ احمد فراز کے یہ شعر میں سنا دوں تو وہ جناب طاہر فراز کی شخصیت پر بالکل صادق بیٹھتے ہیں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سوچ کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. دبستان رامپور کا ایک ایسا چراغ جس کے وجود سے ہماری اردو دنیا میں اجالا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جس نے اپنے افکار کے خیالات کے ایک ایک حرف کو محبت کے آنسوؤں سے ایسی طہارت عطا کی ہے کہ جس وجہ سے ان کا تکلم اور ترنم دونوں نے ہماری اردو دنیا کو پاکیزگی عطا کی ہے. میں نہایت خلوص کے ساتھ اس مشاعرے کے صدر ذی وقار عالی جناب محترم طاہر فراز رامپوری سے ملتمس ہونا چاہتا ہوں انہی کے ان اشعار کے ساتھ کہ گوشے بدل بدل کے ہر ایک رات کاٹ دی، کچے مقام اب کے بھی برسات کاٹ دی، وہ سر بھی کاٹ دیتا تو ہوتا نہ کچھ ملال، افسوس یہ ہے اس نے میری بات کاٹ دی. تو آئیے زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے اس مشاعرے کے صدر محترم عالی جناب محترم طاہر فراز رامپوری. خوبصورت ہو تم، واہ، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. کبھی میں جو کہہ دوں، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، کیا کہنے، تو مجھ کو خدا را غلط نہ سمجھنا. واہ واہ، کہ میری ضرورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، واہ واہ، بہت خوبصورت ہو تم، واہ، بہت خوبصورت ہو تم. کیا کہنے ہیں. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط نہ سمجھنا. سمجھنا کہ میری ضرورت. زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، بہت خوبصورت ہو تم. خوبصورت ہو تم. پہلا بند ارشاد. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، واہ، ہے خاموش جادو نگاہیں. کیا کہنے، واہ، ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، واہ، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا. کیا کہنے، کیا مخصوص انداز ہے. میری امانت ہو تم، واہ واہ. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286. آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.